السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن صار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات لی تھی، ان کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام سب تعریفیں، حمد کے معنی تعریف، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے۔ اور اس میں بیان ہوا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں اور کیوں اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کا حقدار ہے، کہ کائنات میں آپ کو جو بھی کسی چیز میں خوبی نظر آتی ہے، اس خوبی کو دینے والا وہی اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر ہم کسی کی خوبی پر اس کی تعریف کرتے ہیں تو جو اس کی اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے، تو پھر حقیقی معنوں میں تعریفوں کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور رب العالمین، رب کا معنی بیان ہوا تھا کہ اس میں کیا کچھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خالق، رازق، مدبر اور اس کا مالک ہونا، خالق، مالک، رازق اور مدبر ہونا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تمام چیزیں آتی ہیں۔ اور رب العالمین، عالمین کا معنی بیان ہوا تھا کہ عالمین کیا ہے اور کس طرح کے عالمین ہیں، دو طرح کے، زمانے کے اعتبار سے اور مخلوقات کے لحاظ سے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، کہ جو بڑا ہی مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کا بیان ہوا تھا کہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت ہے، لیکن رحمان کی رحمت کیسی ہے اور رحیم کی رحمت کیسی ہے، کہ رحمان کی وہ رحمت جو بے پایہ ہے، بہت زیادہ ہے اور ہر چیز پر چھائی ہے، اور رحیم کی وہ رحمت جو دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، اور جو اہل ایمان کے لیے ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا۔ مالک میں ہم نے بتایا کہ دو قراتیں ہیں، ملک اور مالک، اور دونوں قراتوں کا فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کے حوالے سے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نہ کہ صرف ملکیت ہے بلکہ اس کی بادشاہت بھی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی ملکیت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ کس قدر وہ حقیقی طور پر ہر چیز کا مالک ہے۔ اور اگر انسان کسی چیز کا مالک ہے بھی تو اس کی ملکیت مجازی ہے اور وقتی ہے۔ اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر اس نے مالک یوم الدین کیوں کہا؟ کیونکہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں تمام ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، زائل ہو جائیں گی، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت باقی رہے گی۔ اس دن کے سارے اختیارات صرف اللہ ہی کے لیے ہوں گے، اس لیے اس دن کو خاص کیا۔ اور مالک یوم الدین کے اندر انسان کو قیامت کے دن اور بدلے کے دن کا اس کی تنبیہ بھی کر دی، کہ تاکہ انسان کی اس دن کے لیے تیاری ہو، اور جو کچھ دنیا میں وہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس کا پورا حساب کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے یا بندوں کے حقوق کے حوالے سے ان کی ادائیگی نہ ہوگی تو قیامت کے دن ان کی ادائیگی کرنا پڑے گی، اور ادائیگی بھی کس سے ہوگی؟ وہ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کے اعمال سے ہوگی۔ تو قیامت کے دن انسان کے پاس کوئی پائی پیسہ تو نہیں ہوگا کہ جس سے وہ بدلے چکا سکے، تو صرف اس کی نیکیاں ہوں گی کہ جن کو دے کر اپنی جان چھڑائے گا، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کی برائیاں سر پہ لے کر
اس کا حساب پورا کیا جائے گا۔ تو بہت بڑی تنبیہ ہے اس دن کے حوالے سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اے اللہ صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی طور پر عبادت اور خاص طور پر اس سے مدد کا یہاں پر کیا معنی ہے، کہاں سے اس کو لفظ ملتا ہے کہ وہ لفظ جس کو بعد میں آنا تھا پہلے لا کر خصوصیت پیدا کر دی گئی، اور عبادت کا معنی بیان ہوا تھا کہ عبادت کیا ہوتی ہے، اور عبادت کی شرطیں بھی بیان ہوئی تھیں کہ اس وقت تک عبادت نہیں جب تک اللہ کے لیے خالص نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ اور یہ بیان ہوا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا آپس میں تعلق کیا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کر لیا، استعانت بھی اسی میں شامل ہے، اللہ سے مدد لینا بھی اسی میں شامل ہے، تو بیان ہوا تھا کہ اس عبادت کے لیے بھی انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط رستہ، اور صراط اس رستے کو کہتے ہیں جو سیدھا ہو، کھلا کشادہ ہو، واضح ہو۔ المستقیم مزید اس کی تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ رستہ جو سیدھا ہے، سچا ہے۔ اصل فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ اصل یہ دعا ہے، یہ 5 نمبر آیت سے جو دعا شروع ہو رہی ہے اصل یہ دعا ہے۔ اس دعا سے پہلے پھر کیا ہے؟ اس دعا سے پہلے ہمیں دعا کا ادب سکھایا گیا ہے۔ ہم نے دنیاوی طور پر بھی کسی سے کوئی حاجت ضرورت ہو تو کیا جاتے ساتھ ہی اپنا معاملہ پیش کر دیتے کہ میرا یہ کام ہے، کرنا ہے، بلکہ عام طور پر اس کی کوئی تعریفیں کرتے ہیں اگرچہ جھوٹی بھی ہوں، اور اس کی مدثرائی ہوتی ہے، اس کے کارناموں کا بیان ہوتا ہے کہ تیرے کیا کارنامے ہیں۔ انسان نے اپنے طور پر اس کے لیے جو کچھ کیا ہوتا ہے کبھی اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ اس کی تعریفیں کر کے تاکہ اس کو اپنی طرف مائل کرنا اور اپنے کارنامے بیان کر کے اس کے سامنے اس کو اس بات کا احساس دلانا کہ میں کوئی اور شخص نہیں بلکہ تیرا ہی یعنی کہ تیرا ہی مخلص ہوں، تاکہ وہ میرا کام کر دے، حالانکہ دنیا کے وہ کام جو گھٹیا قسم کے۔ تو اگر ہم دنیا والوں کی تعریفیں کرتے ہیں جو ممکن ہے ان تعریفوں کے حقدار بھی نہیں ہوتے، تو تعریفیں کرنے کا مقصد ان سے اپنا کام لینا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات جو حقیقی معنوں میں تعریفوں کے قابل ہے، اس کے لائق ہے، اس کی تعریفیں ہونی چاہیے۔ تو چنانچہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے اس کے نام لے کر۔ تو چنانچہ اس صورت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے کئی ناموں کا ذکر کی پڑھا ہے۔ اللہ کا لفظ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور سب سے وہ عظیم نام ہے جس میں اللہ کے تمام نام سمٹے ہوئے ہیں۔ رب کا لفظ، رب العالمین، الرحمن الرحیم کے دونوں نام، مالک ہونا اللہ تعالیٰ کا، یہ سبھی اللہ کے نام بھی ہیں، اور ان سبھی ناموں کے اندر اللہ کی صفات بھی ہیں۔ اللہ کے اندر کیا صفت ہے؟ الوہیت کی صفت، کہ جو حقیقی سچا معبود ہے، کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ اور اسی طرح رحمان و رحیم کے اندر اللہ کی رحمت کی عظیم صفتوں کا جو بیان ہوا ہے۔ مالک یوم الدین کے اندر قیامت کے دن کا اللہ کا مالک ہونے کی صفت۔ تو یہاں پر ہم نے 2 طرح کا وسیلہ لیا، ایک وسیلہ اللہ کے ناموں کا اور دوسرا اللہ کی صفات کا۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں کیا ہے کہ آپ نے اپنا عمل پیش کیا اللہ کے سامنے، اور عمل بھی وہ جو چوٹی کا عمل ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کر عبادت کرنے سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کا عمل ہو سکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا، عمل کا وسیلہ لیا، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے وسیلے اس صورت میں بیان ہوتے ہیں۔ اور بھی کوئی وسیلہ ہے جو جائز ہو؟ ہاں، اور ایک چوتھا وسیلہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ کوئی نیک زندہ آدمی موجود ہو جو آپ کے لیے دعا کرے،
جس طرح کہ صحابہ اکرام نبی کریم علیہ السلام سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ تو یہ چوتھا قسم کا وسیلہ، تو یہ 4 قسم کے وہ وسیلے ہیں جو لینا جائز ہیں بلکہ سنت ہیں۔ ان میں سے پہلے 3 اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی صفات اور اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے دعا کرنا، تو یہ وہ وسائل ہیں کہ جو نہ کہ جائز بلکہ سنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو، یعنی ان ناموں کا وسیلہ لے کر۔ اور قرآن کریم میں ہم 10 آیات دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کیسے ہوتا تھا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ کی عظیم ترین دعاؤں میں سے یہ دعا، اللہ کے 2 ناموں کا وسیلہ لیا، اللہ کی رحمت کا وسیلہ لیا، اور پھر دعا کی استغیث کہ میں مدد مانگتا ہوں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا، ادب سکھایا ہے کہ کیسے مانگا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی تعریفیں کی جائیں، اس کے ناموں سے اس کی صفات بیان کر کے، اور اپنا وہ نیک عمل جو اللہ کے لیے خالص ہو کر کیا ہوتا ہے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی، ہدایت دے۔ ہدایت کے معنی رہنمائی کر دے، نہ ہماری۔ میں چاہتا ہوں کہ الفاظ پر تھوڑا توجہ کیا کریں تاکہ ہم الفاظ کے معنی کو سمجھیں، اور بار بار قرآن کریم میں یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آئندہ سے آیات کو سمجھنا، الفاظ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اہدنا کے معنی ہماری رہنمائی کر دے، ہمیں دکھا دے، اور ہدایت 2 طرح کی ہے، ایک ہدایت ہے دکھانے کی اور دوسری ہے چلانے کی۔ اسی لیے امام سعدی فرماتے ہیں دلنا و ارشدنا، اللہ ہمیں ہماری رہنمائی بھی کر دے، ووفقنا، اور ہمیں توفیق بھی دے دے۔ کس چیز کی؟ الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں 2 طرح کی۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ پہلی علم کی ہدایت ہے کہ ہمیں صحیح راستے کا علم ہو جائے، کیونکہ جب تک آپ کو صحیح چیز کا علم نہیں ہے آپ کیسے اس کو اپنا سکتے ہو، کیسے اس پر چل سکتے ہو؟ اس لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ ہمیں صحیح راستے کی پہچان ہو جائے، صحیح راستہ معلوم ہو جائے، علم کی ہدایت، اور پھر اس صحیح راستے کے علم ہونے کے بعد اس راستے پر چلنے کی توفیق ہونا، کہ اس پر راستے پر چلنے کی توفیق ہو جانا۔ آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے، آپ اس کو راستہ بتا دیتے ہو، آپ نے کیا کیا؟ ایک طرح کی آپ نے اس کو ہدایت دی، ایک طرح کی اس کی رہنمائی کر دی، کہ اس کو راستہ بتا دیا کہ راستہ کیا ہے، کدھر سے جاتا ہے، لیکن اس راستے پر چلانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں، اس کی مرضی ہے چلے نہ چلے، اس پر جائے نہ جائے۔ تو یہاں پر بھی دونوں طرح کی ہدایت ہم اللہ سے اس کا مطالبہ کرتے، اس کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں دکھا دے، ہمیں چلا دے، دکھا بھی دے اور چلا بھی دے۔ کس کا؟ الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی۔ اور یہ وہ دعا ہے جو حقیقت میں سب سے جامع ترین دعا ہے اور سب سے اہم ترین دعا ہے، بلکہ اس ہدایت سے بڑھ کر اگر کوئی اور دعا ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو کرنے کا حکم دیتا۔ تو ہدایت ہی سب سے بڑی دعا کیوں ہے اور سب سے اہم دعا کیوں ہے؟ ہدایت کا مانگنا، ہدایت کا طلب کرنا، کیونکہ اگر ہدایت ہے، ہدایت کے ساتھ دنیا کی نعمتیں ہیں، تو پھر دنیا آخرت کے ساتھ اور کامیابیاں ہیں۔ ہدایت ہے اور ساتھ اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ منصب دیا ہے، کسی کو بادشاہت دی ہے ہدایت کے ساتھ، تو دنیا بھی اس کی سعادتیں بھی، آخرت کی بھی۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور ہدایت بھی ہے، ہدایت ملی ہے اور ساتھ مال بھی ہے۔ اللہ کے انبیاء بھی بعد اور صحابہ کرام بھی جن کو اللہ نے مال دیا تھا، کہ ہدایت بھی ہے اور مال بھی ہے، تو اللہ کی اس ہدایت کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال کو کہاں پر خرچ کرنا ہے پتہ ہے، اور صحیح اس کا خرچ ہوتا ہے۔ ہدایت بھی ہے اور ساتھ اور بھی کوئی دنیا کی نعمت ہے، تو اصل نعمت یہ ہے، اصل سعادت یہ ہے،
اور اگر ہدایت نہیں ہے، صرف کوئی دنیا کی نعمت ہے، بادشاہت ہے، مال و دولت ہے اور عہدہ منصب ہے، شہرت عزت ہے، لیکن ہدایت کے بغیر تو آپ کے سامنے ہے تاریخ، اور اس سے پہلے بلکہ قرآن ہے کہ فرعون جس کو اپنی بادشاہت پر فخر تھا کہاں ہے؟ چند دن کی دنیا کی بدماشی کر کے ہزاروں سال سے جہنم میں جا پہنچا ہے۔ قارون کہ جس کے خزانوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، بڑے خزانے تھے، بڑا مال تھا اس کے پاس، اور جس مال پر لوگوں کی رالیں ٹپکتی تھیں، چند دن کی عیاشی بدماشی کر کے وہ ہزاروں سال سے جہنم میں پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے اصل نعمت ہدایت کی ہے۔ ہاں اگر ہدایت ہے، دنیا کی نعمتیں کم بھی ہیں، غربت بھی ہے، فقر و فاقہ بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، تب بھی آخرت کی سعادتیں، بلکہ دنیا کی سعادتیں ہیں، کہ دنیا کی سعادتیں صرف مال و دولت کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر اصل دنیا کی سعادت کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین میں، اللہ کی عبادت میں، جسے ہم اس کا ذکر کیا تھا علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ یہ عبادت ہی اصل وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کی سعادت ہے دنیا آخرت کی، نیکی عبادت ہی، یہ ہدایت ہی۔ اس لیے اگر ہدایت مل گئی تو ہر چیز مل گئی، اور اگر ہدایت نہ ملی تو کچھ بھی نہیں ملا۔ لیکن آج دنیا والوں کے کس طرح سے ان کے معیار پلٹے ہوئے ہیں، اور کیا سوچ و فکر ہے ان کی، کہ کیا ان کے سوچ کے زاویے ہیں، اینگل ہیں، کہ کس انداز سے مال و دولت کو، عہدے منصب ہی کو اصل چیز سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے ایمان کی، ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، علم کی نعمت سے نوازا ہے، تو نہ تو اس کو خود اکثر و بیشتر اپنی اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کیا نعمت ہے، اور نہ دوسروں کی نظر میں اس کے پاس ان کو نعمت نظر آتی ہے۔ ہاں یہ بیچارے مولوی صاحب، یہ بیچارے قاری صاحب، بیچارے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اور عالم کی فضیلت کہ جو ستاروں پر، جو چاند کی فضیلت ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی کسی ادنا سے مسلمان پر فضیلت ہے، لیکن دنیا کے معیار پلٹے ہوئے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اصل نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ اسی علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ سب سے جامع ترین دعا ہے اور سب سے وہ نفع بخش دعا ہے کہ جس کی اللہ تعالی نے ہمیں ہر رکعت میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ دعا کتنی اہم ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم ہر رکعت میں دعا تو کرتے ہیں، لیکن کبھی معنی کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں۔ کسی کو معنی کا ہی نہیں پتہ، اور جن کو معنی کا پتہ بھی ہے ہاں دعا پڑھ جاتے ہیں، لیکن کیا پڑھا کیا مانگا اس پر کوئی توجہ نہیں، اس کا کوئی احساس نہیں۔ تو اس لیے اصل یہ وہ ہدایت کی نعمت ہے کہ جس پر انسان کو جو اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے طلب کرنی چاہیے، اور اگر یہ مل جاتی ہے تو دنیا آخر دونوں سنور جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم سیدھا رستہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اچھا پہلی بات تو صراط کے لفظ کے اندر دو قراتیں ہیں، ایک صاد کے ساتھ الصراط اور دوسرا سین کے ساتھ الصراط۔ اگرچہ ہمارے ہاں تو تقریباً میرا خیال دونوں کو سین سے پڑھتے ہیں، صاد سے پڑھنے کا، البتہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح سے اس کی تلاوت کی جائے جس سے اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے صحیح مخارج کے ساتھ۔ تو صاد اور سین کے ساتھ دونوں قراتیں ہیں۔ تو الصراط المستقیم کیا ہے اور اس کی کیوں دعا کی؟ اللہ سے ہدایت مانگی تو کیا کافی نہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے؟ تو ساتھ ہی صراط مستقیم کی ہدایت کس لیے؟ کیونکہ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر ہیں، لیکن ہدایت پر ہوتے نہیں ہیں۔ صراط مستقیم کی جو ہدایت مل جانا، اصل ہدایت یہ ہے۔ تو اور یہاں پر یہ بھی سوال بلکہ آتا ہے کہ جب مسلمان پہلے سے مسلمان ہے، کیا وہ ہدایت پر نہیں ہے؟ ہر فاتح میں آپ اللہ سے کہتے ہو، دعا کرتے ہو اللہ مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے دے، آپ سے کچھ سننے والا کہے بھی آپ ہدایت پر نہیں ہو، کیا مسلمان نہیں ہو آپ؟ کیا کافر ہو آپ؟ ہاں یہاں پر بھی بہت بڑا نقطہ ہے جو سمجھنے والا۔ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ کہ بعض اوقات ایمان تو ہوتا ہے لیکن ایمان کا صرف دعویٰ ہوتا ہے، اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہدایت کا دعویٰ ہوتا ہے لیکن ہدایت کی حقیقت نہیں ہوتی۔
اور بلکہ بعض اوقات ایمان ہوتا بھی ہے لیکن اس درجے کا ایمان نہیں ہوتا جو ایمان چاہیے، جس طرح کا ایمان چاہیے۔ ہدایت ہوتی ہے لیکن جس طرح سے ہدایت ہونی چاہیے اس طرح کی ہدایت نہیں ہوتی۔ ایک چیز، اس لیے انسان کو ہر لمحے ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں نماز کی حرکت میں اس ہدایت کا سوال کرنے کا، اس ہدایت کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات کہ انسان ہر لمحے اس دنیا کے اندر طرح طرح کی گناہوں کا، نافرمانیوں کا، ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ شیطان اس پر مسلط ہے، دنیا کی خواہشات اس کے پیچھے ہیں، نفس امارہ جو انسان کے دل میں ایک وہ برا نفس جو اس کو ہمیشہ برائی پر اکساتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ان سبھی فتنوں کے اندر انسان جکڑا ہوا ہے۔ شیطان کے فتنے، نفسانی خواہشات کے فتنے، دنیاوی لذتوں کے فتنے، یہ سارے فتنے کہ جن کے درمیان انسان جکڑا ہوا ہے۔ اس کا معنی کہ ہر لمحے انسان کوئی غلط کام کرنے، کسی گمراہی کی طرف جانے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے اس ہدایت پر چلنے پر استقامت نہیں ملے گی، اس وقت تک آدمی بعض اوقات ہدایت مل بھی جائے تو اس پر چلتا نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ جو اس کو اس ہدایت سے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اس ہدایت مانگنے کے اندر کئی چیزیں شامل ہیں کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت کی معرفت ہونا، ہدایت کا پتہ ہونا کہ ہدایت کیا ہے، اس کا علم ہونا جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ دوسری چیز علم تو ہو گیا، اس ہدایت کو قبول کرنا کہ واقعی ہی ہدایت ہے، یہ صحیح ہے، اس کو لیا جانا، اس کو قبول کرنا۔ تیسری چیز اس ہدایت کے راستے پر عملی طور پر چل پڑنا، قبول بھی کر لی چیز بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کا ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر اس ہدایت پر چلنا۔ اور چوتھی چیز اس پر استقامت اختیار کرنا، اس پر جاری ساری رہنا، مرتے دم تک، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے تک اس ہدایت پر قائم و دائم رہنا، کیونکہ ہدایت پر چل کر اس کے بعد آدمی چھوڑ دے، اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ہدایت پر نہ ہو تو آگے انجام برا ہے۔ اسی چوتھی چیز اس ہدایت پر جاری ساری رہنا، اس پر استقامت اختیار کرنا۔ اور پانچویں چیز اس ہدایت کے طلب کرنے میں، اس ہدایت کی دعا کرنے میں کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ اس ہدایت کی دعوت دینا، خود صرف اپنے آپ پہ اپنی ذات کی حد تک اس ہدایت کو نہ رکھنا، آگے اس ہدایت کو پھیلانا۔ تو یہ 5 چیزیں آتی ہیں اہدنا الصراط المستقیم کے اندر۔ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ ان 5 چیزوں کے ساتھ ہدایت کا علم ہونا، اس کا قبول کیا جانا، اس کا مل جانا، اور اس پر چلنے کی توفیق ہو جانا، اور اس پر استقامت سے چلتے رہنا، اور لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا۔ اس کے بعد ہدایت کے حوالے سے کہ صراط المستقیم کیا ہے، صراط مستقیم کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں صراط مستقیم کی پہچان کروائی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو اس کی پہچان کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، میری رہنمائی کی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دیناً قیماً، وہ دین ہے جو صحیح سچا دین ہے۔ کون سا سچا دین ہے؟ اس کا نمونہ کیا، اس کا آئیڈیل کیا، اس کا طریقہ کس کا طریقہ ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ۔ اور اس کا اگر اس کی مثال دیکھنا ہو تو ابراہیم علیہ السلام، ان کا دین، ان کا طریقہ جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم کی پہچان کروائی ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں لازمت ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے جو میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر مختلف پگڈنڈیوں پر، مختلف رستوں پر نہ چلو۔ اور اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کیسے بیان کی کہ آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی، سیدھی ایک لائن بنائی، اور اس لائن کے آس پاس چھوٹی چھوٹی لائنیں دائیں بائیں بنائی، اور فرمایا کہ سیدھی لائن کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اور یہ اس کے آس پاس جو چھوٹی لائنیں ہیں،
یہ صراط مستقیم کے آس پاس جو شیطان کے رستے ہیں جن کے دروازے کھلے ہیں اور ہر رستے پر ہر دروازے پر پردے لٹکے ہوئے ہیں اور شیطان ان کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا کر ان رستوں پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو چنانچہ اس صراط مستقیم کے شروع میں ایک داعی ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، اے لوگو اس صراط مستقیم پر سیدھے چلتے رہو، دائیں بائیں نہیں جانا۔ اور اس رستے کے اوپر کھڑا ایک اور داعی ہے جو کہتا ہے کہ یہ دروازے نہ کھولنا، ان میں کہیں داخل نہ ہو جانا، کیونکہ ان کو کھولو گے تو ان میں داخل ہو کر گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ صراط اسلام ہے، اور اس کے آس پاس جو کھلے دروازے ہیں شیطان کے دروازے اور اللہ تعالیٰ کی حرام شدہ چیزیں ہیں، اور اس پر جو پردے لٹکے ہیں اللہ کی حدیں ہیں کہ جن کو آدمی پار کر کے اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے۔ اور اس رستے کے اوپر جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ صراط مستقیم پر سیدھے چلتے رہو اور دائیں بائیں نہیں جاؤ، یہ کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے قرآن ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے ہمیں ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ کے اندر ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنے کی تاکید کر رہا ہے، اس کے ہمیں اس چیز پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم کی پہچان ہونا سب سے اہم چیز ہے۔ آج بھی اکثر و بیشتر یہ ساری گمراہیاں، فرقے، جماعتیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ صراط مستقیم کی پہچان ہی نہیں۔ اب صراط مستقیم کی پہچان کے لیے کیا چاہیے؟ کہاں سے پہچان ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قرآن دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ہے جہاں سے صراط مستقیم کی پہچان ہوتی ہے۔ اب قرآن اور سنت سے پہچان تو ہوتی ہے، لیکن کون پہچانے گا؟ کہ جو ان کو سمجھے گا۔ یہیں سے ہم کو مزید اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننا کس قدر ضروری ہے اس صراط مستقیم کی پہچان کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے صراط مستقیم جس کی ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے صراط مستقیم یعنی حق کو جانا اور حق کو اپنایا، اس پر عمل پیرا ہوئے، یہ ہے صراط مستقیم۔ آگے مزید صراط الذین انعمت علیہم، آگے اللہ نے 3 فرقے بیان کیے اس صراط مستقیم کو اپنانے والے اور اس سے گمراہ ہونے والے۔ وہ کون ہیں؟ پہلے صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمت علیہم، تو نے انعام کیا۔ اس کا مطلب کہ جب تک اللہ کی نعمت نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو، اس ہدایت کے رستے کو پانا ممکن نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ تو صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کو بادشاہ ہیں، مالدار ہیں، کہ جن کو دنیا والوں کے ہاں ان کی نظروں میں بڑا نعمتوں والا دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ کون ہیں؟ 4 طرح کے لوگ، انبیاء، شہداء، صالحین اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام کس چیز کا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مالی حالت دیکھو تو کئی دن کھانے کو گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، کئی دن کھانا نہیں ہوتا تھا سوائے کھجور اور پانی کے، چھوٹا سا حجرہ چند میٹر کا صرف، اور وہ بھی خالی کہ اس میں خاص چیز نہیں، تو پھر انعام کس چیز کا ہے؟ اور صحابہ اکرام، آپ کے صحابہ کے اکثر و بیشتر کے یہ حال تھا۔ تو انعام ان پر تھا تو علم کا انعام تھا، ایمان کا، ہدایت کا انعام تھا، علم و ہدایت کا انعام تھا، اصل یہ انعام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اور اس آیت کی مناسبت کیا ہے سابقہ آیت کے ساتھ؟ کہ جب سبھی لوگ ہدایت یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دیکھیے آج کسی ہندو سے پوچھو نا، وہ بھی کہے گا کہ میرے دین سے سچا کوئی دین نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر آج ہو بدترین گمراہ کن قسم کے لوگ، کھلا شرک کرنے والے، ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو ہیں صراط مستقیم پر ہیں، ہم جو ہیں فرقہ ناجیہ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، ہم جو ہیں ہدایت پر ہیں۔ تو جب سبھی کے سبھی ہدایت کے دعوے دار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہدایت کی پہچان کروائی کہ ہدایت پر کون تھے، باقاعدہ اس کی مثال دے کر
کہ ہدایت پر کون ہے، انبیاء کی سیرت کو دیکھو، ان کی سیرت پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، ہدایت پر چلنے والے کون ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام صدیقین کی سیرت کو پڑھو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ کی راہ میں شہادتیں پانے والے صالحین، ان کی سیرتوں کو پڑھو تاکہ تم پتہ چلے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے، ہدایت پانے والے کون ہوتے ہیں اور ہدایت ان کو کیسے ملتی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں آیتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو پہلے اس گروہ کا ذکر کیا کہ جنہوں نے جو کیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ان حق کو پہچانا، ہدایت کو معلوم کیا اور اس ہدایت پر چلے، یہ ہیں جو صراط الذین انعمت علیہم۔ ان کے برخلاف دو طرح کے گروہوں کا ذکر کیا اور وہ مثال دے کر کہ اس ہدایت کے خلاف، اس صراط مستقیم کے خلاف، اس گروہ کے خلاف جو ہدایت پر ہے، اس کے خلاف کون ہیں؟ دو طرح کے گروہ، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، غیر نہ کہ مغضوب جن پر غضب ہوا، علیہم جن پر غضب ہوا۔ اور یہاں پر دیکھیے قرآن کی بلاغت کہ جب نعمت کی بات آئی تھی انعمت علیہم، اللہ تو نے جن پر انعام کیا، اور جن پر غضب ہوا یہ نہیں بیان کیا کہ غضب کس کا ہوا، سمجھے نا، مغضوب علیہم ان پر غضب ہوا، اگرچہ غضب اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور یہ اس حدیث کا معنی ہے جس میں اللہ کے نبی السلام آتے ہیں وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، کہ خیر تو اللہ تیری طرف سے ہے، تو ہی دیتا ہے، اور شر بھی اللہ کی طرف سے مقدر ہے، لیکن اس شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ جب اللہ کی طرف سے مقدر ہے شر، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، تو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ اس کا سبب انسان خود ہے۔ جو انسان کو خیر ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، کچھ بھی ملتا ہے خیر بھلائی میں سے، وہ محض اللہ کا انعام ہے، محض اللہ کا فضل ہے، سمجھے نا، یہ نہیں کہ بندہ اس کا مستحق ہے، لیکن بندے کے ساتھ جو کوئی تکلیف ہے، مصیبت ہے، آفت ہے، کوئی آزمائش ہے، کچھ بھی ہے، وہ سبھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تم کو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ اس لیے یہاں پر قرآن کی بلاغت کہ نعمتیں صرف اللہ کا محض فضل ہے بندے پر، اس لیے انعمت علیہم، تو نے انعام کیا، اور جہاں پر غضب کی، اللہ کے عذاب کی بات آئی تو وہاں پر کیا کہ جن پر غضب ہوا، اب اگرچہ غضب اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن خود انسان اس غضب کا سبب تھا، تو نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ اس کے بارے میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم، کہ یہودی وہ ہیں کہ جن پر غضب ہوا، والنصارى ضلال، اور نصرانی وہ ہیں جو گمراہ ہوئے۔ اچھا یہودیوں پر ان پر غضب کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے حق کو جانا، حق کو پہچانا، تورات ان کے اوپر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس تھیں، پتہ تھا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی مخالفت کی، اس کی خلاف ورزی کی، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ ماتا ایسے آپ کو پہچانتے جاتے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہ لائے۔ تو حق کو پہچان کر پھر اس سے روگردانی کرنا، یہ ہے جو اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب، اللہ کی طرف سے مار پڑنے کا سبب ہے۔ اور نصرانی کیوں گمراہ ہوئے؟ نہ حق کو جانا، نہ جاننے کی کوشش کی، نہ اس پر چلے۔ اب یہ آیت تو یہود و نصارہ کے بارے میں، پھر ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ آیت پڑھنے والا کہے گا نا، آپ فرمایا کہ یہودی ان پر غضب ہوا، عیسائیوں پر وہ گمراہ ہوئے، تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ بھائیو دیکھیے قرآن کریم اللہ نے سابقہ قوموں کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے اس میں ہم کو سبق عبرت دینے کے لیے، اس لیے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، کہ ہمارے علماء میں سے جو گمراہ ہوتا ہے وہ یہودیوں جیسا ہے، مغضوب علیہم، کہ وہ شخص جس کو حق کا پتہ ہے، حق کا علم ہے، اور حق کا علم ہونے کے باوجود پھر بھی اس حق سے روگردانی کرتا ہے، اس سے گمراہ ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کا جو جیسے یہودی تھے ویسے، اور جس طرح یہودیوں پر غضب نازل ہوا ایسے ہی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں، اللہ کا غضب ان پر بھی نازل ہوتا اور ہو رہا ہے، یہ ذلتیں، رسوائیاں
اور امت کا یہ حال شرک و بدعات میں پڑے ہوئے، قرآن و سنت سے روگردانی، اس کے نتیجے میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے؟ آپس کی خانہ جنگیاں، ایک ایک لقمے کی خاطر جو ہے ذلیل و خوار ہونا انسان کا، مسلمان کا، اس سے بڑھ کر اور اللہ کی مار کیا ہے اور اللہ کے عذاب کیا ہے؟ اللہ کا غضب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے حق کو جان کر بھی، حق کو پہچان کر بھی اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہونا، اس سے روگردانی کرنا، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ ایسا کرنے والا یہودیوں جیسا ہے، جس طرح ان کے اوپر غضب نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے، ایسے ہی یہ بھی اس غضب کے حقدار ہیں، اس کے مستحق ہیں، ان پر غضب نازل ہوتا ہے۔ اور جو حق کو نہ پہچانتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ سیکھنے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی گمراہی میں چلتے رہتے ہیں، ان کی مثال نصرانیوں کی ہے۔ ان کی مثال نصرانیوں کی ہے، جو امت کا، اکثر و بیشتر امت کا حال ہے کہ اپنی دنیا داری کے اندر، اب دنیا کے دوڑ میں اس انداز سے لگے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں آئے کیوں تھے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، حق کیا ہے، کہاں سے حق ملے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی فکر ہی نہیں۔ تو امت کے وہ لوگ کہ جو جہالتوں میں رہ کر شرک کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، طرح طرح کی گمراہیوں پھنسے ہوئے ہیں، ان کا حال نصرانیوں کا ہے، اور دونوں ہی یہ فرقے جو ہیں گمراہ ہیں۔ اچھا، نصرانی کہ اب بھی گمراہ ہیں، کہ اب بھی نصرانیوں کو کہا جائے گا کہ وہ دلال ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑا ایک یہاں پر باریک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نصرانی اس وقت تک گمراہ تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے۔ آپ کی آمد سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھا کہ حق کیا ہے، نہ انہوں نے حق کو جانا، نہ اس کو پہچانا، اور نہ اس پر چلے، کہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد حق واضح ہو گیا، پتہ چل گیا حق کیا ہے، اور وہ دین اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین ہے۔ اب اس کا مطلب کہ اب عیسائی بھی گمراہ نہیں، بلکہ وہ بھی مغضوب علیہم، وہ بھی مغضوب علیہم میں سے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے۔ اور پوچھیں کسی عیسائی کرسچن کو، کسی ان کے پادریوں کو خاص طور پر، بتائے گا آپ کو کہ دین اسلام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، جانتے ہیں کہ واقعی یہی دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو سمجھتے ہیں، لیکن جاننے بوجھنے کے باوجود بھی اس دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، اس سے گمراہ ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ بھی اب یہودیوں جیسے مغضوب علیہم ہیں۔ تو یہ ہے تین طرح کے گروہ اس ہدایت کو پانے اور نہ پانے کے حوالے سے، کہ پانے والے کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین، کہ جن پر اللہ کے انعامات ہوئے، جنہوں نے حق کو پہچانا، حق کو جانا، اور حق کو پہچان کر اس پر عمل پیرا ہوئے۔ اور دوسرے کہ جنہوں نے حق کو جانا تو صحیح، لیکن اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ ہوئی، اس سے روگردانی کی، یہ کون ہے؟ مغضوب علیہم۔ اور جنہوں نے حق کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اپنی جہالتوں میں رہے، انہی جہالتوں کے اندر وہ گمراہیوں پھنسے رہے، یہ دلال ہے۔ تو ان تینوں میں سے نجات پانے والا کون ہے؟ وہ ہے جو حق کو جانتا ہے، حق کی معرفت کرتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مسلمان پر، بلکہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ حق کو پہچانے، حق کو جانے، ہدایت کے راستے کی معرفت اس کو حاصل ہو، ہدایت کے راستے کو جانے کیا رستہ ہے، اور پھر اس ہدایت کے راستے پر چلے۔ اسی میں نجات ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اگر حق سے دور رہے گا، حق کو جانے گا نہیں، تو تب بھی نجات نہیں۔ ہمارے بعض جاہل لوگ کیا کہتے ہیں، بھی کوئی چیز پڑھیں گے، سیکھیں گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے عافیت کس میں ہے کہ سیکھو ہی نہیں، پڑھو ہی نہیں، تاکہ عمل نہ کرنا پڑے۔ اللہ نے اس صورت میں واضح کیا ہے کہ اگر نہیں سیکھو گے، حق کو جانو گے نہیں، اس پر عمل نہیں کرو گے، تب بھی گمراہ ہو، تب بھی آگے جہنم ہے، اور حق کو سیکھ کر اس پر عمل نہیں کرو گے، تب بھی آگے جہنم ہے۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ حق کو پہچانو، اس پر عمل پیرا ہو، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ حق جانیں گے، حق کو کوئی چیز سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، حق کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اسی سے نجات ہوگی، ورنہ نجات نہیں ہے۔ تو یہ ہے سورۃ فاتحہ کے مختصر جو ہم نے معنی بیان کیے ہیں۔ اس میں آیتوں کا ربط ہم چاہتے ہیں کہ ذکر کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات، ہر آیت کا دوسری کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، دونوں آیتوں کا کیا ربط ہو سکتا ہے، کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی کہ وہ رب العالمین ہے، کائنات کا، جہانوں کا رب ہے، ان کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، چلانے والا، روزیاں دینے والا ہے،
تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ وہ اتنا عظیم رب ہونے کے باوجود وہ بڑا مہربان بھی ہے، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ عام طور پر انسان کو دنیا میں کوئی کسی بڑے شخص سے کوئی چیز مانگنا ہو تو کیا مانگتا ہے؟ بڑی چیز۔ بادشاہ نے آپ کو آفر کی ہو، آپ کی ملاقات کے لیے بلایا ہو، تو آپ کو پیشکش کرے کہ آپ کوئی چیز مانگنا چاہو، کوئی آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو، آپ کی کوئی طلب ہو، تو بادشاہ سے کیا مانگو گے؟ ہاں، بڑی چیز مانگو کہ بڑا عہدہ منصب مانگو کہ کوئی گھر مانگو گے۔ اگر بادشاہ سے کہو کہ جوتا چاہیے تو پھر جوتے سر پہ لگیں گے، پاؤں نہیں پڑیں گے، سمجھے نا؟ کہ بادشاہ کی اپنی توہین سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی گھٹیا حقیر چیز مانگی جائے، لیکن یہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین ہونے کے باوجود بندوں کے ساتھ اس کی کیا مہربانیاں ہیں کہ ان کے ساتھ کس قدر مہربان ہے کہ جس کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ تم کو ہنڈیا کا نمک بھی چاہیے، جوتے کا تسمہ بھی چاہیے، تو بھی اللہ سے مانگو۔ یہ رب العالمین جو الرحمن الرحیم بھی ہے۔ اور اس میں رب العالمین کے اندر جو جبروت کا، عظمتوں کا پہلو ثابت ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں کا بیان ہوا۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، اس کا کیا تعلق ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کو رب مانا کہ ہر چیز کا مالک وہ ہے، تو پھر اس بات کا بیان ہوا کہ وہ مالک اس دنیا کا ازل سے لے کر ابد تک بھی ہے، اور قیامت کے دن جس دن ساری ملکیتیں ختم ہوگی اس دن کی ملکیتیں اسی کی ہیں۔ تو مالک یوم الدین کا تعلق بھی پہلی آیت کے ساتھ اس لحاظ سے، اور رحمان الرحیم کے ساتھ بھی اس دن بھی اللہ تعالیٰ کی کیا رحمتیں ہوں گی کہ وہ 99 رحمتیں جس کا ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے پاس ہیں، اور ایک رحمت جو اللہ نے مخلوقات میں تقسیم کر رکھی ہے، قیامت کے دن وہ ایک رحمت بھی اللہ کے پاس واپس لوٹ جائے گی۔ اس قدر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، لیکن اس رحمت کے باوجود بھی جہنم بھرے گی اللہ کے نافرمانوں سے، مجرموں سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اللہ کس قدر عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے، اس کو اپنا الہ مانا ہے اللہ کے لفظ سے، تو پھر ہم اس اللہ کے الہ ہونے کا واقع اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تجھ کو الہ مان کر صرف یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کیا ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں تیری عبادت کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تعلق بیان کیا تھا کہ عبادت اور استعانت کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ یہ عبادت بھی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ وسیلے ہیں دعا کرنے کے۔ اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی جس طرح جسم ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں دنیا کی نعمتیں دینے والا ہے، ایسے ہی روحانی نعمت جو ہدایت کی نعمت ہے وہ بھی تو ہی دینے والا ہے۔ تو جسمانی نعمت ہے کھانے پینے کی، روحانی نعمت کیا ہے؟ وہ ہدایت کی نعمت ہے جو اللہ نے قرآن اور سنت کے ذریعے ہم کو دی ہے۔ تو اس لیے اس رب کو، اللہ کو جب رب مانا ہے تو اس رب سے پھر ہدایت بھی اسی سے مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اب ہدایت کی جب دعا کی، اس ہدایت کے دعوے دار مختلف طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کے گمراہ لوگ بھی اس ہدایت کے دعوے دار ہیں، تو اس ہدایت کی پہچان ہوئی اگلی آیت کے اندر کہ ہدایت پانے والے کون ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا، ہدایت ان لوگوں کی کہ جن پر تو نے انعام کیا، اور جو اس ہدایت پر نہیں ہے وہ کون، تاکہ گمراہوں کی پہچان بھی ہو جائے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، جس طرح ماتا سورۃ العام میں، تاکہ مجرموں کا رستہ بھی واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ گمراہی کیا ہے، کیونکہ جب تک انسان گمراہی کو نہیں پہچانے گا وہ حق کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ جب تک شرک کو نہیں جانے گا وہ توحید پر بھی نہیں چل سکتا، سمجھے نا؟ عربی میں کہا جاتا ہے وَبِضِدِّهِ تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ اگر آپ نے کسی چیز کی حقیقت کو جاننا ہے تو اس کے اپوزٹ کو دیکھو۔ اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ جو آدمی ہمیشہ ٹھنڈے ملکوں میں رہتا ہے اس کو گرمی کا پتہ ہی نہیں ہوتا گرمی کیا ہوتی، سمجھے نا؟ اسی اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت کا ذکر کیا، ہدایت کو پانے والوں کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی اس ہدایت کو پانے والے، نہ پانے والے کون لوگ ہیں، اس ہدایت سے گمراہ کون ہیں، جو حق کو پہچان کر بھی اس پر نہ چلے، اور جنہوں نے حق کو پہچاننے کی کوشش ہی نہ کی، یہ مغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور سورت کے آخر میں، ویسے تو سورت کا حصہ ہے، آمین کا نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ آمین کہنا سورت کے آخر میں فاتحہ کا حصہ ہے؟ ہاں، قرآن کو کھول کر دیکھیے، لکھا ہوا ہے۔ اگر نہیں لکھا ہوا تو اس کا مطلب کہ آمین فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ دعا ہے۔ دعا کیا ہے؟ دعا آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب، اللہ یہ دعا کی ہے میں نے، یہ قبول کر لے۔ فاتحہ دعا ہے، اور اللہ نے بھی اس کو الصلاۃ کا نام دیا ہے
کہ دعا ہے، تو اللہ میں دعا کی ہے، اس دعا کو قبول کر لے، اللہم استجب۔ تو آخر میں آمین کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر جہری نماز ہے تو اس میں کئی ایک احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اپنے فاتحہ پڑھ کر جو ہے بلند آواز سے آمین کہتے۔ اس میں صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کا فرمان ہے بلکہ کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، کیونکہ جب امام زمین پر آمین کہتا ہے آسمان پر فرشتے آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ اس میں اس آمین کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اب امام اگر ایسا سے اپنے منہ میں آمین کہہ دے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ اس کا مطلب کہ امام کو اونچی آواز سے آمین کہنا ہوگی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام نے آمین کہی اور ہم بھی کہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور پیچھے والوں کو بھی آمین اونچی کہنا چاہیے، ایسا کہنا چاہیے۔ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم صفوں کے پیچھے ہوتے، کیونکہ بچے تھے نا، صفوں کے پیچھے ہوتے تھے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کی آواز بھی سنائی دیتی تھی، اور صحابہ اکرام جو مسجد میں نماز پڑھنے والے ان کی آواز سے مسجد گونجتی تھی۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو تم سے دو چیزوں پر سب سے بڑا حسد ہے، یہودی تم سے دو چیزوں پر سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک تو ایک دوسرے کو جب ملتے ہو تو سلام کہتے ہو، اور دوسرا جو امام کے پیچھے آمین کہتے ہو۔ مسجد بھری ہو، یہاں پر کوئی 2-3 ہزار آدمی ہو اور سبھی اپنے دل میں آمین کہہ دیں، باہر کوئی یہودی ہو مسجد کے باہر، سنائی دے گی اس کو؟ کیا خیال ہے؟ یہودیوں کو آمین سنائی دیتی تھی تو ان کو حسد ہوتا تھا۔ اس کا معنی کہ آمین بلند آواز سے کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ جو سنت ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کہ جس میں علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ فوائد کا ہم آخر میں ذکر کر کے درس ختم کرتے ہیں، کہ یہ سورت جو ہے سب سے پہلے تو توحید کی تینوں قسموں پر مشتمل ہے۔ توحید ربوبیت، اللہ کا رب ہونا، رب العالمین۔ توحید الوہیت کہاں پر ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید الوہیت۔ اور توحید اسماء و صفات جس میں اللہ کے نام آئے ہیں، الرحمن الرحیم، اللہ کی صفات کا بیان ہوا ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اندر نبوت کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے۔ کہاں پر؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت لانے والے کون ہیں؟ کس پر نازل ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم پر تو وہی نہیں آ رہی نا، وہی کس پر آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر وہی آئی ہے۔ تو آپ کی رسالت پر ایمان، جب تک آپ کی رسالت پر ایمان نہیں اس وقت تک ہم اس ہدایت تک پہنچ سکتے ہی نہیں، سمجھے نا؟ اس لیے رسالت پر آپ کی اس میں رسالت کا بیان ہے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر، اور اسی طرح اس میں جزا سزا کا بیان ہے، مالک یوم الدین، قیامت کا بیان، اور اسی طرح اس میں جو ہے تقدیر کا بیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جس میں انسان کو خود کو اس کا عمل کرنے والا ثابت کیا گیا ہے، کہ انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، خود عمل کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے، اللہ نے اس کو ہوا کے اندر تنکے کی طرح رکھا ہوا، نہیں، انسان خود عمل کر رہا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، اس لیے وہ اپنے عمل کا ذمہ دار بھی ہے۔ اور آخر میں ہدایت پانے والوں کا بیان ہوا کہ ہدایت پانے والے کون ہیں، ان کی مثال پیش کی گئی، اور اس ہدایت سے گمراہ ہونے والے بدعتیوں کا، مشرکوں کا، گمراہوں کا بیان ہوا کہ اس سے گمراہ ہونے والے کون ہیں۔ تو یہ ہے جو عظیم ترین اس سورت کے موضوعات ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔